آج ماہ رجب کے تیسرے عشرے کا پہلا دن ہے، یعنی آج ماہ رجب کا آخری عشرہ شروع ہو چکا ہے۔ آج 21 رجب بدھ کے دن جو شخص بھی یہ 3 تسبیح والا عمل کر لیتا ہے اس کی 3 نسلوں کے رزق کا انتظام ہو جاتا ہے۔ یہ 3 تسبیح والا عمل بہت سارے لوگ کرتے ہیں، اور جو بندہ بھی یہ عمل کر لیتا ہے وہ ہمیشہ کامیاب ہوتا ہے، کیونکہ یہ عمل کرنے والا شخص کبھی کسی کا محتاج نہیں ہوتا۔ اگر آپ اپنے گھر کو مال و دولت سے بھرنا چاہتے ہیں، اپنے رزق میں فراوانی چاہتے ہیں، پھر آج فوری طور پر یہ 3 تسبیح والا عمل ضرور کریں۔ دیکھیں یہ 3 تسبیح جو آپ کو بتانے جا رہا ہوں، ہر تسبیح مختلف ہے، بس آپ نے اس کا آغاز اس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے جو سب سے مبارک تسبیح ہے، جو اللہ کے ہاں سب سے محبوب تسبیح ہے، اس سے آپ نے آغاز کرنا ہے، جس میں قرآن مجید کی آیات بینات بھی ہوں گی اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا ذکر بھی ہوگا۔ یہ ایسا ذکر ہے جس کے کرنے سے اللہ تعالیٰ فوری اس بندے کی اپنے ملائکہ کے ذریعے یعنی فرشتوں کے ذریعے اس بندے کی مدد فرماتا ہے۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی ذات وحدہ لا شریک ہے، تو انسان کے لیے یہ ضروری ہے تو سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کی پاکی کو بیان کرے اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرے۔ وہ کیا کرنا ہے آپ نے؟ دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آقا علیہ السلام نے فرمایا من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ، جس شخص نے یہ کلمات پڑھے وہ جنت میں داخل ہو گیا۔ اس عمل سے دنیا بھی ملتی ہے، جنت بھی ملتی ہے، اور اس عمل کی سب سے بڑی تاثیر اور طاقت یہ ہے کہ اس عمل کے ذریعے جنت والا بھی ملتا ہے۔ اب آپ نے اس عمل کا آغاز کس ترتیب کے ساتھ کرنا ہے؟ دیکھیں پہلے ہم جتنے بھی اعمال کرتے ہیں، وظائف کرتے ہیں، کسی میں ہم 7 مرتبہ درود پاک پڑھتے ہیں، کسی میں ہم 10 مرتبہ پڑھتے ہیں، کسی میں 21 مرتبہ، کسی میں 11 مرتبہ، لیکن یہ عمل کیونکہ تمام وظائف سے الگ عمل ہے، تمام وظائف سے یہ جداگانہ وظیفہ ہے، تو آپ نے اس عمل کو درود پاک سے آغاز اس کا اس طرح کرنا ہے کہ 100 مرتبہ یعنی ایک تسبیح آپ نے اس خاص درود پاک کی پڑھنی ہے جو درود پاک میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں۔ یہ درود پاک بالکل آسان سا ہے، اس میں کوئی مشکل نہیں، بچہ پڑھ سکتا ہے۔ میں جب پڑھوں گا تو آپ کو یاد کروا دوں گا۔ یہ درود پاک یاد کر کے آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ اس کی تسبیحات پڑھنی ہوگی۔ اس کے فائدے اور برکتیں اتنی زیادہ ہیں کہ جو شخص غربت کا مارا ہوا ہے، جو شخص رزق کی تنگی کی وجہ سے پریشان ہے، بس یہ عمل کرتے ہی اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے لیے خزانے کھول دیے جاتے ہیں۔ دیکھیں اللہ کے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا درود و سلام پڑھنے والے کو عزت، بخشش، وسعت رزق، گھر میں برکت، درجات کی بلندی، حاجت روائی اور دیگر کئی ایسے فیض و برکات اور برکتوں کی بشارت میرے آقا علیہ السلام نے فرمائی ہے۔ تو آپ نے آج اس عمل کا آغاز درود پاک کے ساتھ کرنا ہے، جس کی آپ نے ایک تسبیح مکمل پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح یہ ایک تسبیح آپ کی ہو جائے گی، اس کے بعد 2 تسبیح رہ جائیں گی، کیونکہ یہ 3 تسبیح والا عمل ہے، اور 3 تسبیح والا عمل کرنے کے بعد صرف 3 منٹ کی آپ نے دعا کرنی ہے۔ تو 3 منٹ کی جب آپ یہ دعا کریں گے تو انشاءاللہ اس پر جو کچھ آپ طلب کریں گے 3 منٹوں کے اندر اللہ تعالیٰ نے چاہا تو اس بندے کی تقدیر کو بدل دیتا ہے۔ میرا رب جس کو چاہتا ہے اپنے خزانوں سے رزق عطا فرماتا ہے، جس کے لیے چاہتا ہے اس کے لیے رزق کو کشادہ فرما دیتا ہے۔ دیکھیں بہت سارے بزرگان دین کا یہ قول ہے، وہ فرماتے ہیں، علماء راسخین اور ائمہ دین فرماتے ہیں کہ درود پاک دنیا ما فیہم یعنی دنیا اور جو کچھ اس میں ہے ان تمام چیزوں سے بہتر ہے کہ بندہ درود پاک کو پڑھے۔ دیکھیں میں یہ ہمیشہ یہ بات کہتا ہوں، جو انسان کی زندگی بدلتا ہے وہ درود پاک آج میں آپ کو بتانے جا رہا ہوں، کیونکہ یہ درود پاک بہت سارے بزرگان دین نے پڑھا ہے، اور بزرگوں نے فرمایا آج تو ہم اس کی ایک تسبیح پڑھیں گے نا، لیکن بزرگ فرماتے ہیں جو بندہ صرف 1 مرتبہ اس درود پاک کو پڑھتا ہے اللہ 7 انعام اس کو فوراً عطا فرماتا ہے، یعنی 7 چیزیں اس بندے کو وہی بیٹھے بیٹھے مل جاتی ہیں۔ اگر آپ کی کوئی بھی چھوٹی سے چھوٹی، بڑی سے بڑی حاجت ہے تو آپ اس کو پڑھیں۔ دیکھیں اس سے گھر میں برکت آئے گی، شیطانی حملوں سے آپ محفوظ رہیں گے، اللہ کی یاد کی طرف دل خوب مائل ہوگا، غربت اور دولت یعنی کہ غربت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ ہوگا، اور دولت کا تمہارے گھر میں آنا جانا ہو جائے گا۔ عزت اور دولت اس قدر بڑھ جاتی ہے کہ انسان سے سنبھالنا مشکل ہو جاتی ہے، لوگوں کے دل میں قدر اور محبت پیدا ہوتی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑا فائدہ یہ ہے
ہے کہ اس بندے کی آخرت کو بھی اللہ تعالیٰ سنوار دیتا ہے جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ اس درود پاک کو پڑھتا ہے۔ دیکھیں میں ایک بات آپ کو واضح کرتا چلوں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس شخص کو بہت ہی خوش قسمت بنایا جو شخص یہ عمل کرنے والا ہے۔ دیکھیں جو شخص اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اپنے لیے تمام چیزیں، تمام چھوٹی بڑی حاجتیں پوری کروانا چاہتا ہے، اور وہ بندہ اس عمل کو ضرور پڑھے گا۔ سب سے پہلے میں درود پاک آپ کو بتاتا ہوں، پھر آگے والی دو تسبیح کی طرف میں چلتا ہوں۔ تو درود پاک کو آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے تاکہ آپ سب دوست احباب بھائی بہنوں کو یہ درود پاک یاد ہو جائے۔ اس درود پاک کو یاد کرنے کے بعد آپ نے فوری طور پر، دیکھیں یہ یاد کرنا مشکل نہیں ہے، جب میں پڑھوں گا تو آپ نے میرے ساتھ پڑھنے سے ہی یہ درود پاک یاد ہو جائے گا۔ بالکل مختصر سا درود پاک ہے، آسان بھی ہے، اور اس کو ایک بار پڑھنے پر کئی برکتیں اور فضیلتیں ملتی ہیں اور کئی انعامات اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے ملتے ہیں۔ ویسے تو اس مہینے کے خاص درود پاک جس کو ہم درود ابراہیم کہتے ہیں، لیکن اس عمل میں یہ درود پاک آپ نے نہیں پڑھنا کیونکہ اس کے پڑھنے سے آپ کو وقت لگتا ہے۔ اس لیے اللہ والے فرماتے ہیں آپ کو جو اس عمل کا درود پاک ہے 3 تسبیح والا وہ پڑھنا ہوگا۔ اب وہ درود پاک کون سا ہے اس کو ذرا سن لیجئے گا، سمجھ لیجئے گا۔ میں اس کے ساتھ 7 برکتیں بھی اس کی بتا دوں گا کہ جس کو صرف ایک بار پڑھنے سے 7 برکتیں اس انسان کو ملتی ہے جو بندہ بھی اس درود پاک کو پڑھتا ہے۔ اب آپ نے سب سے پہلے تعوذ اور تسمیہ پڑھ کر اس عمل کا آغاز کرنا ہے۔ یہ اس کی ترتیب ہوگی، یہ اس کا طریقہ کار ہوگا، کیونکہ اس درود پاک کو پڑھتے پڑھتے ہی اللہ کی غیبی مدد آ جاتی ہے، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہو جاتا ہے، کیونکہ درود پاک ایک واحد عبادت ہوتی ہے جو ہر حال میں اللہ کی بارگاہ میں قبول ہو جاتی ہے۔ اور اب میں آپ کو بتا دوں کہ اس درود پاک کو آپ نے 100 مرتبہ پڑھنا، اس سے کم نہیں پڑھنا، اور آپ نے اس درود پاک کی جو برکتیں سننی ہے نا وہ یہ ہے کہ 1 مرتبہ پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کے رزق میں بے حساب اضافہ فرما دیتا ہے، اس کے تمام کام آسان ہو جاتے ہیں، جتنے بھی اس کے کام ہیں وہ سارے کے سارے آسان ہو جاتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی اور نزا کے وقت اس بندے کو کلمہ بھی نصیب ہوتا ہے، اور سب سے بڑی بات وہ بندہ اپنی زندگی میں کسی کا محتاج نہیں ہوتا، مخلوق خدا اس بندے سے محبت کرے گی۔ اور اسی طرح جو بندہ اس درود پاک کو پڑھے گا اللہ تعالیٰ کا کرم اس پر ایسے برسے گا، اس کو تسخیر خلق نصیب ہوگی، یعنی لوگ اس بندے سے محبت کرنے لگ جائیں گے، لوگ اس بندے کے قریب ہونا شروع ہو جائیں گے، یعنی تسخیر بھی اس عمل کے ذریعے ملتی ہے۔ اب آپ نے اکثر بزرگان دین کا معمول رہا ہے کہ وہ یہ درود پاک پڑھتے رہیں۔ اب ذرا سن لیجئے گا، اس کو پڑھ لیجئے گا میرے ساتھ، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ درود پاک آپ نے پڑھنا ہے، ایک مرتبہ پھر میں آپ کو پڑھا دیتا ہوں، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ دیکھیں بالکل آسان سا ہے، پھر بھی اگر کسی کو کسی لفظ کی سمجھ نہ آئے جلد از جلد مجھے کمنٹ میں پوچھیں، انشاءاللہ میں کوشش کروں گا لکھ کر آپ کو یہ عمل کمنٹ میں بتا دوں، یہ درود پاک بھی لکھ کر میں آپ کو بتا دوں، صلی اللہ علی نبی الامی صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو یہ اس کی برکتیں جو میں نے آپ کو بتائی ہیں وہ اس کے ذریعے آپ کو ملیں گی جب آپ اس کو پڑھیں گے۔ اور اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے، یہ تو پہلی تسبیح آپ کی مکمل ہوئی، اسی طرح کی 2 تسبیح آپ نے اور پڑھنی ہے۔ اب دوسری تسبیح جس کی طرف میں آپ کا دھیان اور توجہ کروانا چاہتا ہوں وہ بھی بالکل آسان سی ہے لیکن بڑی کمال کی ہے، اور اس کی برکتیں تو ہر شب و روز ہمیں دیکھنے کو ملتی ہیں، اس کے فیض و برکات سے بہت سارے لوگ مستفیض ہو رہے ہیں۔ دیکھیں جیسے میں نے کہا کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا جس نے لا الہ الا اللہ کو پڑھا۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، تحقیق نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک پلان پر سوار تھے۔ فرمایا معاذ نے عرض کی لبیک و صادیق یا رسول اللہ، سرکار نے 3 مرتبہ فرمایا اے معاذ، 3 دفعہ جواب دیا، اسی طرح جیسے میں نے آپ کے سامنے بیان کیا ہے۔ فرمایا کہ جو شخص دل سے یہ شہادت دے کہ اللہ کے علاوہ کوئی معبود نہیں، بے شک محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں، تو اللہ تعالیٰ اس پر آگ کو حرام کر دیتا ہے۔ معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ نے عرض کیا میں لوگوں کو اس کی خبر نہ دے دوں تاکہ وہ لوگ خوش ہو جائیں؟ تو فرمایا اس وقت اگر آپ یہ خبر دیں گے تو لوگ سست ہو جائیں گے، وہ عمل کرنا چھوڑ دیں گے۔ حضرت معاذ نے مرتے وقت گناہ سے بچنے کے لیے اس کی خبر دے دی۔ اس لیے امام راضی فرماتے ہیں ایک شخص میدان عرفات میں تھا
اور اس کے ہاتھ میں 7 پتھر تھے۔ اس نے کہا اے پتھروں گواہ ہو جاؤ، انی اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد رسول اللہ، یعنی اللہ کی وحدانیت اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کی گواہی دیتا ہوں، یہ کہا اور سو گیا۔ خواب میں کیا دیکھتا ہے؟ قیامت قائم ہوگی، اس کا حساب لیا گیا جس سے وہ دوزخ کی آگ کا مستحق ہو گیا۔ فرشتے اس کو گرفتار کر کے جہنم کے ایک دروازے پر لے آتے ہیں تو ایک پتھر ان 7 پتھروں میں سے آتا ہے اور اس دروازے پر گر پڑتا ہے اور راستہ روک دیتا ہے۔ عذاب کے فرشتے اکٹھے ہو کر پتھر اٹھانے لگتے ہیں تاکہ راستہ صاف ہو جائے، مگر وہ پتھر نہ اٹھا سکے۔ پھر وہ اس کو دوسرے دروازے پر لے جاتے ہیں، وہاں بھی یہی صورتحال پیش آتی ہے، پتھر گر کر راستہ روک دیتا ہے۔ چنانچہ 7 دروازوں پر یہی صورت پیش آتی ہے۔ پھر وہ اس کو عرش پر لے آتے ہیں۔ اللہ کریم فرماتا ہے اے میرے بندو، تو نے پتھروں کو گواہ بنایا تھا، انہوں نے تیرا حق ضائع نہیں کیا، میں خدا خود تیری شہادت، توحید اور رسالت پر جنت میں داخل ہو جا۔ بس وہ شخص جنت میں داخل ہو گیا۔ دیکھیے یہ کلمہ کی کتنی فضیلت اور کتنی طاقت ہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ کے بڑے جلیل القدر پیغمبر ہیں۔ آپ کے زمانہ مبارک میں ایک شخص نے 480 سال اپنے رب کی نافرمانی کی تھی، اللہ کریم نے اس پر کرم فرمایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی خدمت میں حاضر ہوا، پڑھا اس نے لا الہ الا اللہ، موسیٰ علیہ السلام کا کلمہ پڑھا۔ اتنے میں جبریل علیہ السلام نازل ہوئے، کہا موسیٰ علیہ السلام، رب تعالیٰ نے اس کلمے کی برکت سے اس شخص کے 480 سال کے گناہ بخش دیے، اس لیے کہ لا الہ الا اللہ میں 24 حرف ہیں اور ہر حرف کے بدلے 20 سال کے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ اور حضور علیہ السلام تو موسیٰ علیہ السلام سے کئی درجے افضل ہیں۔ اگر کوئی بندہ مومن ہے، صدق دل کے ساتھ اس کلمے کو پڑھ لیتا ہے تو اس پر اللہ تعالی ہر حرف کے بدلے اس بندے کے 70 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ تو یہ اس کی برکتیں ہیں، یہ اس کی طاقت ہے۔ اس لیے جو شخص اس طرح ترتیب کے ساتھ پڑھتا ہے، اللہ اس پر اپنی رحمت کے، برکت کے، فضل کے دروازے کھولتا ہے۔ اب جو شخص اپنے لیے یہ سارے انعام حاصل کرنا چاہتا ہے، یہ برکتیں حاصل کرنا چاہتا ہے، وہ ضرور اس عمل کو آج پڑھے گا۔ دیکھیں حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود اللہ کی بارگاہ میں عرض کی تھی، مولا مجھے کوئی ایسا وظیفہ سکھا دے جس سے میں تجھے یاد کیا کروں اور تجھ سے پکارا کروں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تم لا الہ الا اللہ پڑھا کرو۔ موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا پروردگار تیرے سارے بندے لا الہ الا اللہ پڑھتے ہیں۔ ارشاد ہوا کہ اے موسیٰ تم بھی یہ پڑھا کرو۔ اس پر موسیٰ علیہ السلام نے عرض کیا مولا مجھے اس کے علاوہ کوئی اور وظیفہ چاہیے جو میرے ساتھ خاص ہو۔ اللہ تعالیٰ نے بھلا کیا ارشاد فرمایا موسیٰ اگر 7 آسمان 7 زمینیں ایک پلڑے میں اور ایک میں لا الہ الا اللہ کو رکھ دیا جائے تو لا الہ الا اللہ والا پلڑا جھک جائے گا۔ مطلب یہ ہے کہ یہ جو عمل بتانے جا رہا ہوں تو فرمایا اس میں جلالت 14 طبقوں سے بھی زیادہ بھاری ہوگا۔ اس لیے رسول اللہ فرماتے ہیں جس نے یہ پڑھ لیا وہ جنت میں داخل ہو گیا، اس کی مشکلیں آسان ہوگی، اس کے مسائل حل ہو گئے، اس کی پریشانیوں کا خاتمہ ہو گیا۔ اور آپ نے ولایت ہند میں ایک بت پرست مدت گزار سے ایک بت کی پرستش عبادت کرتا رہا۔ ایک دفعہ اس بت کو ایک مشکل مہم درپیش ہوئی، یعنی کہ وہ جو بت کی عبادت کرتا تھا اس بندے کو مشکل آئی، بت سے اپنی حاجت کا حل طلب کیا گیا، مگر بت اس کی کوئی فریاد کیسے سن سکتا تھا؟ وہ تو بے جان ہوتے ہیں، وہ سنتے نہیں، ان کو تو اپنی خبر نہیں ہوتی، وہ اس کے قابل نہ تھا۔ بت پرست نے کہا اے بت میں تجھے ایک طویل مدت تک پوجتا رہا ہوں، اب تو میرے حال پر رحم کر، میری مشکل حل کر دے۔ مگر بت کی طرف سے سننے کو کوئی جواب نہ آیا۔ بت بنا رہا اس نے کیا بولنا تھا تو مگر تب وہ شخص بت سے بالکل نا امید ہو گیا تو اس کے دل میں آیا کہ خدائے وحدہ لا شریک جو بے نیاز ہے اور بلا کر دیکھوں تو صحیح۔ چنانچہ اس نے آسمان کی طرف نگاہ اٹھائی اور شرمسار ہو کر کہا یا سمد۔ فضا میں ایک گونجتی ہوئی آواز آئی لبیک یا عبدی، اے میرے بندے میں حاضر ہوں، کیا کہتا ہے؟ مانگ جو مانگتا ہے۔ فرشتوں نے جب خدائے لازوال کی اتنی نظر شفقت دیکھی تو بارگاہ خدا میں عرض کیا مولا اس شخص نے مدت تک تیری عبادت نہیں کی، تیرے ساتھ شریک کرتا رہا، تو اس نے کوئی جواب بھی نہیں دیا اور تیری ذات کو صرف ایک ہی دفعہ بلایا ہے تو تو نے لبیک یا عبدی سے فوراً جواب دیا ہے۔ فرمایا میرے فرشتوں جب اس نے ایک جھوٹے خدا کو بلایا تو اگر میں بھی سبھی جواب نہ دیتا
تو بتاؤ سچے اور جھوٹے خدا میں کیا فرق رہ جاتا۔ اس لیے جو بندہ اپنے رب کو خلوص کے ساتھ بلاتا ہے، پکارتا ہے، یقین جانے رب اس کی فریاد کو فوراً سن لیتا ہے، اس کی مدد فرماتا ہے۔ اس لیے آج وہ وقت ہے کہ آج آپ اس کلمے کی یہ تسبیح پڑھ کر اللہ کی بارگاہ میں فریاد کر لیں، اور فریاد آپ نے آسمان کی طرف چہرہ اٹھا کر کرنی ہے۔ یقین جانے ہاتھ چہرے پر پھیرنے سے پہلے لوگوں کے مقدر بدل جاتے ہیں۔ میں نے کئی بار دیکھا ہے جو لوگ بالکل نا امید ہو جاتے ہیں، جن کا کوئی حاجت روائی والا بندہ نہیں بچتا، جن کے پاس کچھ نہیں ہوتا، جب وہ 3 تسبیح والا یہ عمل کر لیتے ہیں فوراً رب کے فیصلے آسمان سے ان کے حق میں ہونا شروع ہو جاتے ہیں۔ اس لیے جو شخص اپنے حق میں فیصلے کروانا چاہتا ہے وہ پہلی تسبیح کے بعد دوسری تسبیح پڑھے گا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اتنا آپ نے پڑھنا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ آگے آپ نے صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھنا ہے۔ اسی ترتیب کے ساتھ آپ نے اس کی ایک مکمل تسبیح پڑھنی ہے، یعنی 100 مرتبہ آپ نے یہ پڑھنا ہے۔ اسی طرح آپ کی یہ 2 تسبیح ہو جائیں گی۔ اب تیسری تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسری تسبیح بتانے سے پہلے یہ بات واضح کروں، ہماری جمعۃ المبارک کے دن ایک خصوصی دعا ہوتی ہے۔ جو شخص اس دعا کے اندر اپنا نام شامل کروانا چاہتا ہے صرف 10 مرتبہ درود پاک پڑھے، کمنٹ میں اپنا نام لکھ دے، انشاءاللہ تعالی اس بندے کو ضرور بضرور دعاؤں میں شامل کیا جائے گا۔ اس کے علاوہ کوئی بھی حاجت ہے، کوئی بھی مشکل ہے، کوئی بھی پریشانی ہے تو آپ اس کے لیے بھی ضرور کمنٹ میں اپنا جو ہے اپنی حاجت کے بارے میں بتائیے گا، انشاءاللہ ضرور بضرور آپ کی اس کے مطابق عمل دیا جائے گا، تاکہ اللہ تعالی ہر ایک کی مشکل کو آسان فرما دے، ہر ایک کی مشکلیں حل ہو جائیں۔ دیکھیں مجھے نہیں پتا آپ کی کون سی حاجت ہے، آپ کی کون سی ضرورت ہے، لیکن جب آپ یہ عمل کریں گے انشاءاللہ آپ کی تمام حاجات پوری ہوں گی، آپ کی ہر مشکل آسان ہوگی، آپ کا ہر غم ختم ہوگا، آپ کی ہر مصیبت ختم ہوگی، آپ کا ہر دکھ ختم ہوگا۔ اللہ تعالیٰ پھر آپ پر ایسا کرم فرمائے گا۔ آپ نے جب دعا مانگنی ہے تو یوں مانگنی ہے، آسمان کی طرف چہرہ اٹھانا ہے، 1 مرتبہ درود پاک پڑھنا ہے، پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں آپ نے دعا مانگنے میں کون سا لفظ استعمال کرنا ہے وہ میں آخر میں جا کر بتاتا ہوں۔ اب آپ نے اسی ترتیب کے ساتھ تیسری تسبیح پڑھنی ہے۔ تیسری تسبیح کیا ہے؟ اس میں اللہ تعالیٰ کا ایک اسم مبارک ہوگا، ایک اسم مبارک۔ وہ اسم مبارک یہ ہے کہ جو حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ کی پیشانی پہ لکھا ہوا ہے۔ اور سیدنا عمر فاروق کی ہستی وہ ہستی ہے کہ جن کے سائے سے بھی شیطان دور بھاگتا ہے، اور آپ کو پتا ہے کہ جس راستے سے حضرت عمر چل پڑے شیطان وہ راستہ چھوڑ کر راستہ بدل دیتا ہے۔ اس قدر حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جرأت ہے، طاقت ہے، بہادری ہے کہ شیطان کتنا طاقتور ہے کہ ایک ہی لمحے کے اندر وہ کتنی جگہوں پر جا کر لوگوں کو ورگلاتا ہے اور اللہ کے راستے سے دور کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن حضرت عمر سے وہ بھی ڈرتا ہے۔ میرے پاس ایک شخص آیا، اس نے مجھے کہنے لگا کہ مجھے رات کو جو ہے نا وہ ڈر لگتا ہے، مجھے کبھی کبھار یوں ہوتا ہے کہ احتلام بھی ہو جاتا ہے۔ میں نے کہا تمہیں اگر ڈر لگتا ہے تو تم حضرت عمر کا نام اپنی ناف کے اوپر لکھ کر سو جایا کرو، تمہیں کبھی ڈر نہیں لگے گا، تمہیں کبھی گندے وسوسے نہیں آئیں گے، تمہیں کبھی گندے خیالات نہیں آئیں گے، تم ان تمام چیزوں سے محفوظ ہو جاؤ گے۔ دیکھیں یہ کیسی باتیں ہیں، یہ کتنے کرم کے فیصلے ہیں، یہ کتنی سعادت مندی ہے کہ جو بندہ اس ترتیب کے ساتھ یہ عمل کرتا ہے تو رب کی کتنی رحمتیں ہوتی ہیں۔ یقین جانے حضرت عیسیٰ علی نبینا علیہ السلام کا ایک صحابی کچھ لڑکوں کے پاس سے گزرے جو کھیل رہے تھے، ان میں وزیر کا ایک لڑکا بھی کھیل رہا تھا۔ وزیر کا لڑکا حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے صحابی کو اپنے گھر لے گیا۔ جب صحابی اس کے گھر پہنچے وہاں اس کا باپ بھی موجود تھا۔ صحابی کے سامنے گھر والوں نے کھانا پیش کیا، شیطان اپنی عادت کے مطابق کھانے میں شامل ہونے لگا تو صحابی نے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھی تو شیطان وہاں سے بھاگ گیا۔ وزیر نے آپ کا حال پوچھا، تم کون ہو؟ آپ نے بتلایا کہ میں عیسیٰ علیہ السلام کا صحابی۔ انہوں نے کہا تمہارے پاس مجھ کو بھیجا ہے تاکہ تم بت پرستی کو چھوڑ کر اپنے سچے خدا کے ساتھ ایمان لاؤ۔ یہ سن کر وزیر مسلمان ہو گیا۔ ایک دن وزیر نے کہا ہمارے بادشاہ کا گھوڑا مر گیا ہے، تو صحابی نے فرمایا کہ اگر بادشاہ
مسلمان ہو جائے اللہ تعالیٰ اس کے گھوڑے کو زندہ فرما دے گا۔ وزیر نے یہ سب باتیں بادشاہ کو سنائی، بادشاہ نے یہ شرط منظور کر لی، مسلمان ہو گیا۔ چنانچہ وہ وزیر صحابی کو ساتھ لے کر بادشاہ کے پاس آیا۔ صحابی نے بادشاہ کو کہا کہ تم گھوڑے کو ایک عضو پکڑو اور تمہارا باپ اس کا دوسرا پاؤں پکڑے، اور اسی طرح چاروں، تمہارا لڑکا تیسرا، تمہاری بیوی جو ہے چوتھا، یعنی کہ چاروں ٹانگیں ایک ایک بندہ پکڑے۔ پھر سب پڑھے لا الہ الا اللہ، سب نے پڑھا، اور اسی وقت اس کے یعنی کہ ہر ٹانگ کے اندر جان آنا شروع ہو گئی، یہاں تک کہ خدا کے فضل و کرم سے اس کا گھوڑا زندہ ہو گیا تھا۔ تو اس قدر ان کلمات کی برکتیں ہوتی ہیں۔ آپ نے یہ تسبیح پڑھنے کے بعد اب دوسری تسبیح جو فرشتوں کے پروں کے اوپر لکھی ہوئی ہے، سیدنا عمر فاروق کی پیشانی پہ لکھی ہوئی ہے، یہ اس سورت مبارکہ کی آیت مبارکہ ہے، جس کے بارے میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے جب بیان فرمایا تو اس کے بارے میں صحابہ کرام خود تعجب میں پڑ گئے کہ اتنی فضیلت والی ہے، اتنی برکت والی ہے کہ حیران ہوئے کہ اللہ تعالیٰ کا کتنا کرم ہوگا اس شخص پر جو آج یہ عمل کرے گا اس ترتیب کے ساتھ۔ اب آپ نے اس تسبیح کو بھی اس اسم مبارک، اس آیت مبارکہ کو، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات کا وحدہ لا شریک کا ذکر کیا گیا ہے کہ یعنی کہ وہ اس میں تسخیر بھی ملتی ہے، اس میں تمام دعائیں قبول ہوتی ہیں، ہر چھوٹی بڑی حاجت پوری ہوتی ہے، یعنی ایک ہی عمل سے ہزاروں فائدے بندے کو نصیب ہوتے ہیں۔ اس لیے آج اس موقع سے فائدہ اٹھائیں۔ یہ تیسرا آخری عشرہ ہے اور اس کا پہلا دن ہے، اس پہلے دن کی برکتوں کو حاصل کریں، کیونکہ اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے حبیب آمنہ کے لال کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنا دیدار عطا کیا، اور میری دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو مرنے کے بعد اپنا دیدار نصیب فرمائے۔ تو آپ نے یہ تسبیح پڑھنی اللہ الصمد اللہ الصمد اللہ الصمد۔ اس کے بعد آپ نے ڈائریکٹ آسمان کی طرف ہاتھ اٹھا لینے ہیں، دعا مانگنی ہے۔ دعا آپ کو جیسے بتایا اس ترتیب کے ساتھ، وہ لفظ یہ ہے کہ یا ارحم الراحمین، میری فلاں مشکل ہے اس کو حل فرما دے، مجھے پورے سال کے لیے لاکھوں کروڑوں عطا فرما دے۔ تو آپ نے جو جو دعا مانگنی ہے مانگتے جائیے، انشاءاللہ آپ کی ہر دعا قبول ہوگی۔